موسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کا گناہ گار ہے۔ کئی مرتبہ سنیں، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے چلے گئے، دعا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آئے موسیٰ میں بارش برساؤں گا، تیری دعا قبول کروں گا، لیکن تو جن لوگوں کو لے کے آیا ان لوگوں میں سے ایک 70 سال کا گناہ گار ہے، جب تک وہ تیری مجلس سے نہیں ہٹے گا، اس کی وجہ سے میں بارش کو روک لیا تھا، اس کو یہاں سے نکال دے، میں کیا کروں گا، بارش برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، اعلان کرے، اے لوگو بارش برسے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک 70 سال کا پاپی ہے، 70 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش روک لیا، وہ مجلس سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، وہ کون ہے، خود ہی نکل جائے، وہ کون ہے، خود ہی نکل جائے۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے وہ ایک آدمی اٹھ کے چلے جاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا، ارے 70 سال سے گناہ کر رہا ہے، یہ ہے اصل بدماش، یہ ہے گناہ گار، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ عذاب تھا، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، اللہ اتنے لوگوں میں اکیلا نکل گیا تو میرا کیا ہوگا، اس لیے اس نے کیا کہا، دل ہی دل میں، حالانکہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ صرف زبان سے ہی کہہ دیتا کہ میں ہی گناہ گار ہوں تو بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا، اس لیے ہاتھ اٹھا کے کم از کم دعا بھی کر لیتا۔ سوچو ذرا، سوچو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے فوراً اللہ وہ 70 سال کا گناہ گار میں ہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر ہاتھ بھی اٹھاتا تو بازو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم ہو جاتا یہ ہے اصل 70 سال کا گناہ گار۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا، نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، نہ اس مجلس سے اٹھ کے باہر گیا، صرف کیا کرا، دل ہی دل میں، اس کے بازو میں جیسے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ویسے ہی بیٹھ کے تھا، کچھ بھی الگ سے نہیں کرا، نہ ناک رگڑا، نہ گالوں پہ مار لیا، نہ توبہ کر لیا، نہ ہاتھوں کی حرکت کرا، نہ چہرے سے کوئی، نہ آنکھوں سے کوئی ایکسپریشن، کچھ بھی نہیں، صرف دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اللہ وہ 70 سال کا پاپی میں ہی ہوں، اللہ وہ 70 سال کا گناہ گار میں ہی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اتنے لوگوں کے سامنے اگر میں اٹھ کر چلے جاؤں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا نا، اللہ اب سچی توبہ کر لیتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تو بارش برسا۔ دل ہی دل میں اس نے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فوراً بارش نازل کر دیا۔ اب وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، بارش کو برستے ہوئے دیکھے، فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگے، سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں تو دیکھ رہا ہوں ان لوگوں میں سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا، 70 سال کا وہ گناہ گار کون ہے، وہ یہاں سے اٹھا نہیں، یہاں سے نکلا نہیں، تو بولا تھا جب تک کہ وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، تو اللہ تو کہ کیوں بارش نازل کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ تو نہیں جانتا، وہ جو 70 سال کا پاپی ہے، وہ جو گناہ گار ہے، اس نے سچی توبہ کر لی، بس مجھ سے معافی مانگ لیا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور میں بارش برسا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ ٹھیک ہے وہ نہیں نکلا، وہ معافی مانگ لیا، لیکن کم از کم وہ کون ہے، اس کا نام تو مجھے بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے موسیٰ 70 سال سے اس کے گناہوں پر میں پردہ ڈالتا گیا، اب وہ توبہ کر کے میرا سچا بندہ بن گیا، وہ توبہ کر کے میرے قریب آ گیا، تو اب میں اس کا نام بتا کے اس کو ذلیل کر دوں؟ 70 سال سے اس کے گناہوں کے اوپر میں پردہ ڈالتے گیا، اس کو چھپاتے گیا، جب وہ گناہ کرا تھا تب اس کو میں ظاہر نہیں کرا، اب تو توبہ کر لے کے پاک و صاف بن گیا، نیک بن گیا، اب میں اس کا نام کیسے ظاہر کروں؟ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس لیے سچی توبہ کر لینا ہے، ہمیں گناہوں سے معافی بھی مانگنا ہے، تو الگ سے کوئی ناک رگڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ یہ رمضان کا بہترین موقع ہے ہمارے لیے، شیاطین بھی دور ہو گئے، شیاطین بھی بند ہو گئے، بہکانے والا بھی نہیں ہے، اس لیے رمضان شروع ہوا، آج پہلا روزہ ہے، ہم جب بھی دعا کریں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینے والے بنے، سچی توبہ کر لینے والے بنے۔ اللہ اتنے دنوں سے اگر ہمارے گناہ کیا ہوئے، صبح سے لے کر اب تک ہم کیا کریں، ہم کو یاد نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم ہم کیا غلطیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر سوال کرنے لگ جائے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی سے اگر سوال کر لیا کہ اے میرے بندے فلاں گناہ تو نے کیوں کیا، تو وہ برباد ہو گیا، ختم، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ سوال کر لیا تو برباد ہو گیا۔ ہمارے پاس اللہ کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ آج صبح سے دوپہر تک کیا کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لے تو ہم حساب دے سکتے کیا؟ جی کتنا پانی پیے،
کتنا نہانے کے لیے استعمال کرے، کتنی سورج کی روشنی استعمال کر لیے، کتنی سانسیں لیے، کتنی ہوا تم کو ضرورت پڑی، کتنی سانس لیے. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سوال کر لے صبح سے لے کے اب دوپہر تک کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کریں، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے ہم کو اگر یہ کہہ دے کہ جا میرے بندے جنت میں چلے جا، الحمدللہ ہم بچ گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو سوال کرنے کا جو انداز ہے نا، اصل میں وہ صرف ایک پیشی ہے سمجھو ہماری. قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، صرف پیشی ہے. اللہ کے سامنے ہم ٹھہریں گے، اللہ بول دیں گا جا جنت میں، الحمدللہ ہم بچ گئے. لیکن اللہ اگر بولیں گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیوں کیا، کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. کیوں فلاں دن نماز چھوڑے، کیوں کا سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے دعا بھی کرنا ہے تو اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر، یہی دعا کرتے رہنا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے. تو بہرحال یہ ہے رحیم اور رحمان کا مطلب. دنیا میں وہ رحمان ہے، اس کی صفت رحمانیت کی صفت ہے، اسی لیے سب لوگ کھارے پیرے. اور رحیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ خاص مومنوں پر ہوگی.